أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج ہماری گفتگو کا عنوان جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے بندہ نچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر بالعموم نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار اور بالخصوص حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ جسے ایمان کی دولت مل گئی وہ کامیاب ہے، دنیا و آخرت میں وہ کامیاب ہے۔ وہ ایمان والے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ اب یہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ کیسی نمازیں ہوں ایمان والوں کی تو وہ کامیاب ہیں۔ خشوع عاجزی اور انکساری کو کہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی عبادت کرے تو عاجزی کے ساتھ اس کی عبادت میں کھڑا ہوگا، اس طرح عبادت کر رہا ہو
کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ دائیں کون ہے بائیں کون ہے کیا ہو رہا ہے، بس اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ خشوع کرنے والے ہیں، نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، عاجزی سے نمازیں پڑھتے ہیں، اس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں کہ جب وہ نماز میں ہوتے ہیں تو انہیں پھر کسی اور چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بڑی اونچی منزل ہے، یہ خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہم تو بڑے بڑے حساب بھی نمازوں میں کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہم تو پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ خدا کی طرف توجہ ہماری کیا ہونی ہے۔ وہ مجنوں ایک دفعہ گزر رہا تھا تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تو نمازی کے آگے سے گزر گیا تو انہوں نے جلدی جلدی نماز ختم کی اور اس کو پکڑ لیا اور اسے کہا تو واقعی مجنوں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نماز پڑھ اور میرے آگے سے تو گزر گیا، اتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ تو وہ کہنے لگا تو کیسی نماز پڑھ رہا ہے؟ میں تو اپنے یار اپنی محبوبہ کی محبت میں مگن تھا اور اس کی سوچ میں تھا، مجھے تو دنیا کی فکر ہی نہیں تھی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور تو کیسا اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہے کہ تھا بھی نماز میں اور تجھے پتہ چل گیا کہ میرے آگے سے بندہ گزر رہا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت کی ایسا ہی تھا، اب تو بڑے دور ہم پہنچ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دیکھا ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور علیہ السلام کی تشریف فرماتے، یقیناً نفل نماز ہوگی یا سنتیں ہوں گی، وہ پڑھ رہا تھا نماز اور دوران نماز وہ کبھی ادھر سے کپڑے کو چھیڑتا ہے کبھی ادھر سے حرکت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب وہ نماز پڑھ چکا فرمایا اگر تیرے دل میں خشوع ہوتا اللہ تعالیٰ کا تو پھر تو نماز کے اندر ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ یعنی خشوع یہ ہے کہ بندے کی توجہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے نماز کے اندر۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور فرمایا جو لغو کاموں سے فضول کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو اپنے باطن کو پاک کرنے والے ہیں، جو اپنے باطن کی صفائی کرنے والے ہیں یا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں یہ بھی کامیاب ہونے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی سیرت یاد آ جاتی ہے۔ آپ کی سیرت نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا کامل عکس تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ کہ تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی، تعلیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی، اور انہیں جو زبان چساس کر اور اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈال کر انہیں جو گھٹی دی تھی یہ اثر تھا حضور علیہ السلام کی گھٹی کا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی گھٹی حضور نے دی ہے، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی گھٹی حضور علیہ السلام نے دی، حضرت سیدنا امام حسن کو گھٹی حضور نے دی، اور سیدنا امام حسین کو بھی گھٹی بولیے حضور نے دی ہے۔ اب ان حضرات کو گھٹی حضور علیہ السلام نے دی ہے۔ گھٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جس کی گھٹی دلوائی جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی معزز سے گھٹی دلوائی جائے، جو بڑا ہے جو عزت والا ہے قابل عزت سے محترم سے ہم گھٹی دلواتے ہیں اپنے بچوں کو، اس لیے کہ یہ معزز ہے یہ محترم ہے یہ بڑا ہے، تو اس والی صفات ہمارے بچے میں بھی آ جائیں گے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ نا جنہیں گھٹی حضور نے دی ہے تو وہ حضور جیسے نہیں لگیں گے تو پھر کس جیسے لگیں گے؟
گھٹی حضور نے دی ہے سیدنا امام حسین کو، تو پھر وہ حضور جیسے بھی لگے گے۔ سیرت حضور علیہ السلام سے ملتی ہے۔ عبادت کو دیکھیں، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین دن رات میں 1000 رکعت ادا کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، دیگر کام بھی ہیں، لوگوں سے ملنا بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، لوگ یقیناً اپنے مسائل لے کر بھی آتے تھے، لیکن دن رات میں 1000 رکعت، اور یہ ایک دن کی بات نہیں، پوری زندگی کا معمول ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین 1000 رکعت، یہ فرض نمازوں کے بھی علاوہ ہے۔ فرض نمازیں الگ ہیں اور ان کے ساتھ جو سنت مؤکدہ ہیں وہ الگ ہیں۔ ان نمازوں کے علاوہ آپ 1000 رکعت دن رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہ حضور علیہ السلام کی عبادت دیکھ کر یاد آ جاتا ہے۔ حضور اتنی عبادت کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اتنی عبادت نہ کیا کر، کچھ آرام بھی کر لیا کر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی عبادت کا عکس دیکھنا ہو تو سیدنا امام حسین کی سیرت میں دیکھ لو۔ اور دوسری طرف حج کو دیکھو تو پیدل حج آپ نے 25 مرتبہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ نہیں کہ سواریاں نہیں تھی، سواریاں موجود تھی، لیکن مدینہ منورہ سے پیدل چل کر مکہ المکرمہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادب اتنا کرتے ہیں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں میں نے حاضر ہونا ہے، اور اتنی بڑی ذات کے گھر میں نے جانا ہے، اور اس کی عبادت کے لیے جاؤں تو پھر سواریوں پہ سوار ہو کر شہزادوں کی طرح جاؤں؟ نہیں، پیدل 25 مرتبہ حج کیا، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ حضرت سیدنا امام حسن نے بھی 25 مرتبہ ہی پیدل حج کیا۔ سبحان اللہ۔ دونوں بھائیوں نے 25 مرتبہ پیدل حج کیے، تو یہ ان کی عبادت کا عالم ہے۔ اس قدر عبادت میں مگن ہوتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آداب کو بھی ملحوظ رکھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا کتنی سواریاں ہیں، بلکہ جب حج پر جاتے تو 7 سواریاں ہوتی بھی تھی۔ پوچھا جاتا ہے کہ سواریاں ہیں اور آپ پیدل چل رہے ہیں، تو آپ یہی جواب دیتے تھے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہاں وہ اور آج کہاں ہماری زندگی اور ہمارا عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس قدر ادب ہے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت میں ایک نمایاں پہلو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کائنات میں سخی کوئی نہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان۔ جب بھی جو بھی مانگنے کے لیے آیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے کبھی خالی نہیں گیا ہے۔ تو حضور کی سخاوت کو دیکھیں تو حضرت سیدنا امام حسین کی سخاوت کو دیکھ لو تو یہ حضور کی سخاوت کا قابل عکس ہے۔ ایسی سخاوت تو حضور کے در پر جو بھی آیا کبھی خالی نہیں گیا۔ حضرت امام حسین کے در پر بھی جو بھی آیا وہاں سے بھی کبھی کوئی خالی نہیں گیا، بلکہ یہاں تو وہی حضور علیہ السلام کی سخاوت والی عادت کریمہ کہ بن مانگے مل جاتا ہے، یہاں بھی بن مانگے ہی دے دیا کرتے تھے۔ سوالی کو سوال کی ضرورت نہ پڑتی، حاجت پیش ہی نہ کرتے تو آپ اتنا نواز دیا کرتے تھے، اور اپنا گھر کا اور اپنی ذات کا عالم یہ ہے کہ اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں ہے، جو آتا ہے بس اللہ کی مخلوق پر لٹا دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات حسنین دونوں بھائی ہیں،
عبداللہ بن جعفر یہ ان کے چچا کے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے، یعنی حضرت جعفر حضرت مولا علی کے بھائی ہیں، تو عبداللہ ان کے بیٹے ہیں، حضرات حسنین کے یہ چچا کے بیٹے ہیں، تو چچا زاد بھائی تھے، تینوں حضرات پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے تو جو کھانے کے لیے اشیاء ساتھ تھیں وہ ختم ہو گئی، سفر جاری ہے، بھوک لگی، بھوک نے ستایا، تو اب چاہا کہ آس پاس دیکھتے ہیں کہیں کوئی گھر مل جائے، کوئی جھونپڑی مل جائے، وہاں جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں کھانا کھلاؤ۔ تو جب تلاش کیا گیا تو ایک جھونپڑی ملی، اس کے اندر ایک بوڑھی خاتون ہے، تینوں حضرات اس جھونپڑی میں تشریف لے گئے، اور اس خاتون نے جب دیکھا حسین و جمیل چہرے تو اس نے عزت کی جگہ پہ بٹھایا اور پوچھا حسن کیسا تھا؟ حضرت سیدنا امام حسن کی صورت حضور سے ملتی ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا امام حسین کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ آپ اتنے حسین تھے، آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھیں، سبحان اللہ۔ اور جب آپ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے چہرے کے نور سے وہاں اندھیرے میں روشنی ہو جایا کرتی۔ سبحان اللہ۔ حضور کی سیرت کا کامل عکس، حضور کی صورت کا بھی کامل عکس ہے تو میں شہزادے کا حسن و جمال دیکھا، عزت کی اور بٹھایا، پوچھا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ حضرات نے بتایا کہ ہم مسافر ہیں، تعارف نہیں کروایا کہ ہم کون ہیں، ہم مسافر ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے اور کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ اس خاتون نے بتایا کہ وہ غریب تھی، کچھ ہے تو نہیں ہمارے پاس، لیکن یہ بکری کا بچہ ہے تو آپ کی مہمان نوازی کے لیے میں اسی کا سالن بناتی ہوں۔ تو اس نے اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا، کھانا تیار ہو گیا، کھانا کھلایا اچھے طریقے سے۔ کھانا کھلانے کے بعد اب آپ رخصت ہوئے اور جاتے ہوئے اس خاتون کو تحفے کچھ دے کر گئے، اب بھی دے کر گئے، چلے گئے، حج کیا، حج کا فریضہ ادا کر کے آپ واپس مدینہ طیبہ آ گئے۔ وقت گزر گیا، وہ خاتون اس کے پاس اس کا خامد آیا، اس نے پوچھا وہ ہمارا بکری کا بچہ کدھر گیا؟ اس نے پھر بتایا اس طرح حسین و جمیل تین چہرے تھے، آئے اور مجھ سے پھر رہا ہی نہیں گیا کہ میں ان کی مہمان نوازی نہ کر سکوں، تو وہ میں نے ان کے کھانے کے لیے پیش کر دیا۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں کی، چلو کوئی بات نہیں، مہمان نوازی کی ہے۔ اتفاق سے انہیں سفر کرنا پڑا دونوں میاں بیوی کو، اور یہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، یہیں سے آگے سفر پہ جانا تھا۔ جب یہ ادھر مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت امام حسن نے، وہ بھی باہر تھے گھر سے، ان کی نظر پڑی اور انہوں نے اس خاتون کو دیکھ لیا، اس کے پاس پہنچے، بی بی مجھے پہچانا ہے؟ نہیں پہچانا۔ بتایا کہ میں وہ مسافر، ہم تین حضرات تھے، حج کے لیے جا رہے تھے اور آپ کے پاس کھانے کے لیے ہم چوپڑی میں آئے تھے۔ ہاں ہاں یاد آیا، ساتھ لے گئے گھر میں، کھانا پیش کیا اور 1000 بکریاں اس کو تحفے میں دی، 1000 دینار کی تھیلی بھی اس کو دی، اور اپنے خادم سے کہا اس بی بی کو میرے بھائی حسین کے پاس لے جاؤ اور اسے بتانا کہ حسن نے کیا دیا ہے۔ اب اس خاتون کو حضرت امام حسین کے پاس جب لے جایا گیا تو حضرت امام حسین نے بھی بھائی کی طرح 1000 دینار اس خاتون کو دیے اور 1000 بکریوں کا تحفہ بھی اس کو دے دیا۔ اب 2000 دینار مل گئے دو بھائیوں سے اور 2000 بکریاں بھی مل گئی، تو غلام سے حضرت امام حسین نے کہا بھائی حسن نے دیا ہے، اب مجھ سے بھی یہ لے چکی ہے، اب بھائی عبداللہ کے پاس اس کو لے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس جب اس خاتون کو لے کر غلام گیا، ان کے پاس حاضر ہوئی تو بتایا غلام نے کہ اس طرح آپ کے دونوں بھائیوں حضرات
بن جعفر نے 2000 دینار دیے سبحان اللہ اور 2000 بکریاں دی. اب تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، نسل ہے کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے. سبحان اللہ. انہوں نے تھوڑی سی خدمت کی تھی اور اس چھوٹی سی خدمت کے بدلے میں اتنا کچھ نواز دیا ہے. اور 4000 بکریاں 4000 دینار لے کر جب اپنے خاوند کے پاس پہنچی تو پھر وہ پوچھتا ہے یہ کہاں سے ملا ہے؟ تو کہنے لگی تعارف ابھی بھی نہیں ہے یہ کون ہے، تعارف ابھی بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے. بس یہ لے کر جب پہنچی تو وہ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا؟ ہم تو غریب ہیں، یہاں مسافر ہیں، ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے. کہا یہ وہی مسافر ہیں جن کی خدمت میں نے گھر میں کی تھی اور ان کو میں نے بکری کا بچہ کھلایا تھا. یہ ان 3 بھائیوں نے مجھے تحفے میں سب کچھ دیا ہے. اب وہ پوچھ رہے تھے یہ کون لوگ ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہوگا یہ آل رسول کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ ایسی سخاوت تو انہی سے ملتی ہے، یہ انہی کے در سے سخاوت ہوتی ہے کہ منگتا جب مل جاتا ہے تو پھر اتنا نوازتے ہیں نسلوں تک کمی نہیں رہتی ہے. یہ ہے ان کی سخاوت. تو ان کی سخاوت کو بندہ دیکھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت یاد آ جاتی ہے. اور بن کثیر الکندی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. نماز سے جب ہم فارغ ہوئے حضرت سیدنا امام حسین اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ چلا جا رہا ہوں. آپ جب اپنے گھر کے بالکل بنو تمیم میں آپ کا گھر تھا، وہاں جب آپ پہنچے نا دروازے کے پاس تو آپ کی توجہ میری طرف ہوئی تو مجھے آپ نے دیکھا، مسکرائے اور اس کے بعد آپ اندر ہونے لگے، میں واپس جانے لگا تو آپ نے میرے ہاتھ سے پکڑ لیا اور مجھے کہا نہیں ایسے نہیں جانا، اب کھانا کھا کے جانا. ساتھ لے گئے، کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد ایک عمدہ اور اعلیٰ خوشبو پیش کی. کھانا بھی کھلایا، خوشبو بھی دی. اور اس کے بعد جاتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین نے ایک تھیلی دی درہم کی. کہتے ہیں کہ جب میں نے گھر جا کر وہ تھیلا کھولا تو وہ 500 درہم تھے. اب دیکھیے یہاں حاجت بھی پیش نہیں کی، سوال بھی نہیں کیا ہے، چند قدم ساتھ چلا ہے تو اس کو اتنا نواز دیا ہے کہ کھانا بھی کھلایا ہے اور خوشبو بھی دے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 500 درہم کی تھیلی بھی عطا فرما دی ہے. یہ سخاوت کیسے آتی ہے؟ یہ بھی عرض کروں، یہ سخاوت مال سے نہیں آتی ہے، یہ سخاوت حال سے آتی ہے. جب بندے کا دل سخی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کرم اتنے عروج میں ہوتا ہے کہ پاس ایک نوالا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا کرم تھمتا نہیں ہے، پھر بھی نوازا جاتا ہے. یہ دل کی سخاوت ہے. جب بندے کا دل سخی ہو جائے تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا امام حسین کے پاس تو کچھ نہیں رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی آ جاتا ہے اور یہ چند قدم چل کے آیا ہے نا، کوئی حاجت پیش نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، تو اس کو بھی اتنا نواز رہے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اتنی عظیم ہے کہ جب بندہ دیکھتا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت سخاوت کے لحاظ سے بھی یاد آ جاتی ہے. ابن عساکر نے ایک روایت ذکر کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک شاگرد ہیں مجاہد، وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بندہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کچھ حاجت کے لیے. جب آیا تو اس سے پہلے وہ حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کے پاس بھی حاضر ہو چکا تھا.
مجاہد کہتے ہیں کہ جب وہ حضرات حسین کے امام کے پاس گیا، حضرت امام حسن کے پاس پہلے گیا تو انہوں نے اسے دینے سے پہلے، اس نے اپنی حاجت پیش کی تو اس کو دینے سے پہلے اسے مسئلہ سمجھایا کہ سوال بندے کو کب کرنا چاہیے، ایسے ہی مانگتے نہیں رہنا چاہیے، پہلے اس کو مسئلہ سمجھایا۔ فرمایا تین وجہ ہیں، تین چیزیں ہیں کہ اگر بندے کے اندر پائی جائے پھر سوال کرنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے، اور دونوں حضرات نے یہ مسئلہ انہوں نے بتایا۔ ایک وجہ یہ ہے بندے کے اوپر قرضہ اتنا زیادہ ہے اور کوئی سبب بھی نہیں نظر آ رہا کہ یہ قرضہ اتار سکے، تو اب سوال کرنا اس بندے کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ بندہ حق درجے کا محتاج ہو جائے، اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ یہ زندگی بندہ کیسے دنیا میں گزارے، کھانے پینے سے بندہ تنگ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے سوال جائز ہو جاتا ہے۔ اور تیسری یہ وجہ انہوں نے بتائی کہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے قتل کر دیا اور صلح ہو گئی دیت پر، تو دیت اس نے اپنے اس رشتہ دار کی طرف سے ادا کرنی ہے اور اپنے پاس اتنا مال نہیں ہے تو پھر کسی سے سوال کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ مسئلہ سمجھایا اور اس کے بعد اس کی جو حاجت تھی، جو اس کا مسئلہ تھا، جو پریشانی تھی، وہ حل کرنے کے لیے اس کو کچھ مال بھی عطا کیا۔ جب وہ شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو مجاہد کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے کوئی مسئلہ نہیں بتایا، بلکہ جب وہ ان کے پاس پہنچا اپنا مسئلہ پیش کیا تو پھر انہوں نے کچھ عطا کر دیا۔ جب انہوں نے عطا کیا اور مسئلہ نہ بتایا تو اس سوالی نے خود ہی یہ بات پوچھ لی، کہا کہ جناب میں پہلے حضرات حسین کے پاس گیا اور دونوں نے مجھے دینے سے پہلے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ سوال کون کر سکتا ہے، اس بارے میں مجھے مسئلہ سمجھایا ہے اور آپ نے مسئلہ نہیں سمجھایا، ایسے ہی آپ نے عطا کر دیا ہے، تو وجہ کیا ہے، آپ نے کیوں نہیں مجھے مسئلہ سمجھایا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، اب سنیے گا حضرت عبداللہ بن عمر کی نظر میں ان حضرات کا مقام کیا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہاں وہ اور کہاں میں، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں اور میں تو عمر کا بیٹا ہوں، یعنی وہ سردار کے بیٹے ہیں اور میں ان کے غلام کا بیٹا ہوں، تو مجھے ان سے کیسے ملاتے ہو، میری ان سے کیا نسبت ہے؟ اور فرماتے ہیں اب حدیث کے اندر غرّاء کے لفظ آتے ہیں کہ وہ تو غرّاء ہیں۔ اب غرّاء کیا ہوتا ہے، اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ لفظ سمجھ آ جائے گا۔ عربی کے اندر غرّاء اس کو کہتے ہیں کہ جب گرمی کا آغاز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں چڑیاں اپنے بچے جب دیتی ہیں تو ان کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے اڑتی ہیں، ادھر ادھر پھرتی ہیں اور کچھ دانے وغیرہ لے کر اپنی چونچوں میں لاتی ہیں اور ان کو چوگ دیتی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ان کی خوراک کا انتظام کرتی ہیں۔ اب وہ تو گھونسلوں سے جا کر کہیں سے خوراک حاصل نہیں کر سکتے بچے، تو جو چڑیاں ہوتی ہیں وہ آس پاس پھرتی ہیں، وہاں سے خوراک جمع کر کے اپنے بچوں کے لیے لاتی ہیں، بڑی فریاد ہوتی ہے اور بڑی یہ ان کی سخاوت ہے اپنی اولاد کے لیے، بڑی محنت ہے ان کی کہ خود پتہ نہیں کھاتی ہیں کہ نہیں، لیکن آس پاس سے وہ چن کر لاتی ہیں جو ان کو دیتی ہیں۔ اب یہ جو چوگ ہے وہ جو دیتی ہے اور ان کی جو فریادی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں غرّاء۔ کیا کہتے ہیں؟ غرّاء۔ حضرت ابن عمر نے کہا وہ تو غرّاء ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے کثرت والے علم والے ہیں، ان کے پاس اتنا کثیر علم ہے، جو بندہ ان کے پاس آتا ہے وہ تو علم کے نوالے اور لقمے ان کو کھلاتے ہیں، ایسا علم انہیں اللہ نے دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں علم اتنا کثیر عطا کیا ہے، اور وہ علم بانٹنے میں، علم کو تقسیم کرنے میں حضور علیہ السلام
تعلیم دینے میں وہ اتنے سخی ہیں، اتنے فیاض ہیں، جو آتا ہے وہ اس کو علم کی خیرات بھی دیتے ہیں اور اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے مال کی خیرات بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی سخاوت کو اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس شان والے ہیں، انہیں اللہ نے اس قدر شان دی ہے، اور شان دی ہے وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی تربیت کا اثر ہے۔ دیکھیں نا، نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ سے انہیں سال کتنے میسر آئے؟ حضرت سیدنا امام حسین کو 5 یا 6 سال، حضرت امام حسن کو 7 سال نصیب ہوئے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ سے، پھر حضور کا وصال ہوا۔ اب اسی دوران بس نبی پاک علیہ السلام نے انہیں علم کامل کر دیا تھا، اور وجہ کیا تھی کہ انہیں گھٹی حضور نے دی، انہیں سینے پہ لٹایا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو اپنے قدموں کے اوپر ان کے قدم رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کھڑا کیا ہوا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرماتے ہیں حسین اوپر، اور ہاتھوں سے پکڑ کے، بازوں سے پکڑ کے حضور علیہ السلام انہیں اوپر کو اٹھاتے ہیں۔ جب وہ تھوڑے سے اوپر ہوتے ہیں ان کے قدم حضور علیہ السلام کے گھٹنوں تک آتے ہیں، حضور علیہ السلام پھر فرماتے ہیں اور اوپر ہو، اور خود ہی اوپر کر رہے ہیں۔ پھر جب حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے اوپر ان کے قدم آ جاتے ہیں تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اور اوپر ہو۔ جب اور اوپر کر کے حضور علیہ السلام کے چہرے کے سامنے ان کا چہرہ آ جاتا ہے تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اب اپنا منہ کھول، وہ منہ کھولتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام اپنی زبان اقدس اس کے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ اب ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ عمل کبھی کسی نے اپنے بچے سے ایسا پیار کیا ہے؟ نہیں نظر آتا کسی باپ کو، کسی دادا کو، کسی نانا کو اپنے بچے سے ایسا پیار کرتے ہوئے۔ یہ صرف پیار نہیں تھا بلکہ یہ تربیت اور تعلیم ہو رہی تھی کہ ان کو اپنی زبان دے کر ان کے منہ میں اور ان کو چسا کر اپنے فیوز و برکات، اپنی تعلیم، اپنا علم ان کے اندر منتقل کیا جا رہا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کی زبان اقدس جس نے ایک بار نہیں کئی بار چوسی ہے، بتاؤ تو صحیح اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علوم، انوار و تجلیات کا کتنا فیض آ گیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے منہ والا نوالا وہ ایک خاتون بے حیا تھی، اس نے کھایا جی تو وہ حیا والی ہو گئی۔ حضور کا لعاب صرف اس نوالے میں ملا تھا تو وہ نوالا جب اس نے کھا لیا اور اس کے بدن میں چلا گیا تو وہ اتنی حیا والی ہو گئی، پہلے اس جیسی کوئی بے حیا مدینہ میں نہ تھی، اب صحابہ کہتے ہیں اس جیسی حیا والی ہم نے کبھی نہیں دیکھی، اتنی وہ حیا والی ہو جاتی ہے۔ تو ذرا بتاؤ تو صحیح امام حسین کی پھر زندگی کتنی عظیم ہو گئی ہوگی کہ جنہوں نے بارہا مرتبہ حضور کے منہ کے نوالے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن کھایا ہے، اور حضور علیہ السلام کی زبان اقدس کو انہوں نے چوسا ہے۔ اتنی عظیم حضرت امام حسین کی ذات ہے، اور یہ صرف پیار نہیں ہو رہا تھا بلکہ ان کی تربیت ہو رہی تھی، اور علوم نبوی اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین میں منتقل ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور کے صورت میں بھی مشابہ ہیں، سیرت میں بھی مشابہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب حضرات کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔